السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے 26ویں پارے کا مختصر خلاصہ جانیں گے۔ پہلا حصہ سورہ الاحقاف۔ اس سورت میں کئی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کا احترام اور خدمت بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سورت میں حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ بیان کی گئی ہے۔ پھر قوم عاد کا واقعہ ذکر کیا گیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر ایسی تیز آندھی آئی جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس صورت میں یہ بھی بیان ہوا کہ جنوں کی ایک جماعت قرآن سن کر ایمان لے آئی اور اپنی قوم میں جا کر دعوت حق دینے لگی۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ اللہ کا پیغام سن کر اسے قبول کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا حصہ جس میں سورہ محمد ہے، اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا خوبصورت بیان ہے۔ جنت میں صاف پانی کی نہریں، خالص دودھ کی نہریں، پاکیزہ مشروب کی نہریں، شفاف شہد کی نہریں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے۔ پھر منافقین کے کردار کا ذکر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نفاق چھپا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ مومن کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تیسرا حصہ جس میں سورہ فتح ہے، اس صورت میں فتح مبین کا ذکر ہے۔ مفسرین کے مطابق اس سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرنے اور آپ کی مدد کرنے کی تاکید بھی ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کا ذکر ہے جس میں آپ نے مسجد الحرام کی زیارت کی۔ ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہترین صفات بیان کی گئیں۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر اور ثابت قدمی کے بعد آتی ہے۔ چوتھا حصہ جس میں سورہ حجرات ہے، یہ سورت اسلامی معاشرے کے اصول سکھاتی ہے۔ اس میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و احترام کا ملحوظ رکھا جائے۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کرائی جائے۔ پھر چند بری عادتوں سے سختی سے منع کیا گیا، جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، مذاق اڑانا، برے القاب سے پکارنا۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے اخلاق اور زبان سے پاک رہے۔ پانچواں حصہ جس میں سورہ قاف ہے، اس صورت میں قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پچھلی قوموں جیسے قوم نوح، عاد، فرعون، قوم لوط کا ذکر کیا گیا، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور آخرکار عذاب کا شکار ہوئے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا حساب ایک دن ضرور ہوگا۔ چھٹا حصہ جس میں سورہ زاریات ہے، اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا حساب یقینی ہے۔ پھر متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی۔ وہ رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے مال میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جب فرشتے ان کے پاس مہمان بن کر آئے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو عبادت بھی کرے اور لوگوں کے ساتھ سخاوت اور احسان بھی کرے۔ 26ویں پارے سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایمان کا حصہ ہے۔ منافقت سے بچ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق اور بھائی چارے سے قائم رہتا ہے۔ آخرت کا حساب یقینی ہے، اس لیے ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق، اخلاص اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔